موٹو کو استعمال کر کے کوئی چیف جسٹس صاحبان ڈیم نکلنے اترتے تھے، اب اس آئینی ترمیم کے بعد ناظرین، آج ایک ایسا بیان سامنے آیا ہے جس نے سیاسی اور عسکری حلقوں میں ہلچل مچا دی ہے۔ بلاول بھٹو نے صاف لفظوں میں کہا کہ فیصلہ آئین اور عوام کے حق میں ہونی چاہیے اور کسی پر دباؤ قبول نہیں ہوگا۔ یہ ایسا بیان ہے جس سے کچھ حلقے چیلنج سمجھ رہی ہے اور یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ اس پر کس طرح رد عمل آتا ہے۔ کیا واقعی بلاول نے طاقتور اداروں کو چیلنج کیا؟ جانیے اس ویڈیو میں پوری حقیقت۔ کوئی سو موٹو نہیں ہوگا۔ جو ان عدالتوں کے پاس ایک سورڈ آف ڈیموکلیس تھا جو وہ ہر وزیر اعظم کے سر پہ لٹکاتے تھے، ہر حکومت کو ایک غیر منتخب ادارہ کو بلیک میل کرتے تھے، اس آئینی ترمیم کے نتیجے میں کوئی جج چاہے وہ جہاں بھی بیٹھا ہو وہ از خود کوئی نوٹس نہیں لے گا۔ جو پاکستان کا شہری ان کے عدالت میں جا کے کوئی کیس فائل کریں گے، باقی دنیا کی طرح وہ اپنا اختیار استعمال کرے گا۔ میں سمجھتا ہوں ہمارا طویل جدوجہد میں یہ بھی ایک بہت بڑا کامیابی ہے۔ جہاں چارٹر آف ڈیموکریسی میں آئینی عدالت بنانا ہمارا وعدہ تھا، وہاں میں اپنے اتحادیوں کو یاد دلوانا چاہوں گا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں دوسرے نکات بھی ہے جس میں ہم نے آج تک عمل درآمد نہیں کر سکے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان نے صحیح سمت پہ چلنا ہے، اگر ہم نے ان بحرانوں سے نکلنا ہے، اگر ہم نے معاشی بحران کا مقابلہ کرنا ہے، اگر ہم نے اندرونی دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے، اگر ہم نے بیرونی طاقتوں کا مقابلہ کرنا ہے، تو ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی کے باقی جو شق رہتے ہیں ان پہ مکمل طور پہ عمل درآمد کرنا پڑے گا۔ ہمیں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی طرف بڑھنا پڑے گا۔ ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ یہ پاکستان اتنا میرے پاکستان ہے جتنا یہ شہباز شریف کا پاکستان ہے، جتنا یہ مخدوم صاحب اچکزئی کا پاکستان ہے، جتنا یہ عمران خان کا پاکستان ہے۔ اور ہم اپنا سیاسی طور پہ مخالفت کرتے رہیں گے، کرنا چاہیے، مگر جب تک ہم ایسے دروازے نہیں کھولیں گے، ہم ایسی سیاست نہیں کریں گے جہاں سے یہ پولیٹیکل پولرائزیشن کم ہو، جہاں سے ہم اس پوزیشن میں پہنچ سکے کہ ہم اختلاف رکھتے ہوئے ایک دوسرے سے بات کر کے فیصلے نہیں کر سکیں گے، تب تک جناب اسپیکر شہباز شریف صاحب محنت کر رہا ہے، جو ڈیلیوری بھی کر رہا ہے، لیکن جب تک سیاستدان اپنی قسمت اپنے ہاتھ میں نہیں لیتے، جب تک سیاستدان خود اس ہاؤس کو اور ایک دوسرے کو وہ احترام اور عزت نہیں دیں گے، تب تک جناب اسپیکر نہ یہ ہاؤس ویسے چلے گا، نہ یہ ملک ویسے چلے گا جیسے چلنا چاہیے۔ میں اپوزیشن کو باقاعدہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ اپنا احتجاج کرو، سو بسم اللہ، مگر سیاسی میدان نہ چھوڑے، پارلیمان کا میدان نہ چھوڑے، اور سیاسی جماعتوں کے درمیان جو رابطہ ہے وہ نہ صرف شروع ہونا چاہیے، اس میں تسلسل چلنا چاہیے تاکہ ہم اس ڈیڈ لاک سے اپنے آپ کو نکال سکیں۔ جناب اسپیکر، اس آئینی ترمیم کا جو انیشل ڈرافٹ ہمارے ساتھ پیش کیا گیا، اس میں حکومت نے یہ تجویز دیا کہ این ایف سی میں جو پروٹیکشن دیا گیا ہے صوبائی حکومتوں کو وہ پروٹیکشن ختم کیا جائے۔ جناب اسپیکر، پاکستان پیپلز پارٹی نے اس تجویز کو، اس ترمیم کو رد کیا ہے، ریجیکٹ کیا ہے، اور میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جب تک میں اس پارٹی کا قیادت سنبھال رہا ہوں تو جو صوبے کے حقوق کو آپ نے ان کو دیا ہے، آپ نے ان کو آئینی تحفظ بھی دلوایا ہے، آپ مجھ سے وہ امید نہ رکھیں کہ میں ان کا یہ آپ کے ساتھ اس کام میں دے سکوں گا کہ ان کا آئینی تحفظ واپس لیا جائے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ملک معاشی مشکلات سے نکلے، سارے صوبے اپنا محنت اسی
منزل کی طرف ہم اپنا محنت ڈالنا چاہیں گے کہ ہم ملک معاشی مشکلات سے نکلے، مگر جب یہ فیصلے لیے جاتے ہیں جناب اسپیکر، تو آپ صرف یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ آپ نے اپنا فرض پورا کر نہیں سکے، اپنا ایف پی آر نے اپنا ٹارگٹس مل نہیں سکے، تو ہم صوبائی جو پروٹیکشنز ہیں ان پہ کمپرومائز کریں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت کو ہمارے ساتھ انگیج کرنا چاہیے۔ میں حکومت کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں ثابت کر سکتا ہوں جناب اسپیکر کہ جب سے صوبائی حکومتوں کو چند ٹیکسز پہ یہ ڈیولوشن ہوا ہے، مثلاً سیلز ٹیکس آن سروسز، تو تمام صوبوں کی جو پرفارمنس ہے کلیکشن پہ وہ وفاق کے کلیکشن سے بہتر رہا ہے۔ تو جناب اسپیکر، ہم بات تو کر سکتے ہیں، لیکن جب ہم بات کریں گے تو پاکستان پیپلز پارٹی یہ بات نہیں کرے گی کہ آپ صوبے سے کیا اختیار لے سکتے ہیں، آپ صوبے سے کیا وسائل لے سکتے ہیں۔ ہم بات کریں گے تو ہم بات یہ کریں گے کہ صوبے وفاق سے مزید کیا لے سکتے ہیں، کیا اختیار لے سکتے ہیں، کیا بہتر پرفارمنس دے سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کا ایف پی آر، آپ کا فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ٹیکس اکٹھے کرنے میں ناکام رہے ہیں تو آپ صوبہ پنجاب کو اس کا سزا نہ دیں، آپ صوبہ سندھ، صوبہ بلوچستان، صوبہ پختونخوا کو اس کا سزا نہ دیں، آپ ہمیں وہ ذمہ داری دیں، آپ تمام صوبے کو یہ ذمہ داری دے کہ جو ٹیکس کلیکٹ کرنے میں وفاق ناکام رہا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں جناب اسپیکر، آپ جو صوبائی حکومتوں کو یہ ذمہ داری دے، انشاءاللہ تعالی ہم آپ کی ایف پی آر سے بہتر پرفارم کر کے آپ کو پیسے دلوائیں گے۔ آپ کا تجویز تھا کہ آپ صوبے سے ایجوکیشن اور پاپولیشن واپس لینا چاہتے ہو۔ جناب اسپیکر، جب پاکستان پیپلز پارٹی نے 18ویں ترمیم پاس کروایا تو یہ اس لیے ایک تاریخی کامیابی تھا کہ ہم نے نہ صرف جمہوریت کو آگے لے کے گئے، وفاق کو مضبوط بنا دیا، صوبوں کو اپنے اختیار دے دیا، مالی وسائل پہ ان کا سے دے دیا، مگر جو تمام علیحدگی پرست سیاسی قوتیں اور غیر سیاسی قوتیں جو اس ملک میں دہشت گردی پھیلا رہے ہیں یا علیحدگی پرست سیاست کر رہے تھے، ہم نے سب مل کے اس 18ویں ترمیم پہ دستخط کر کے ان کی سیاست کو دفن کروایا۔ ہم نے علیحدگی کی سیاست کا خاتمہ کیا تھا، اور آج بھی جب دونوں بارڈر سے آپ پہ یہ سازشیں پک رہے ہیں، جب ملک کے اندر دہشت گردی ہو رہا ہے، میں ہاتھ جوڑ کے وفاق سے کہتا ہوں کہ ایسے کام نہ کرے جس کے علیحدگی پلس کو قوت ملے، ایسے کام نہ کرے جس سے آپ کو دشمنوں کو، آپ کے مخالفوں کو کوئی قوت ملے، کوئی طاقت ملے، ان کا کوئی بہانہ نہیں ملنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں ایک الگ ملک، وہ بلوچستان سے الگ ملک بنائیں گے، وہ سندھ سے الگ ملک بنائیں گے، ان کو یہ بہانے کیوں دے؟ ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ سندھ کے فیصلے کراچی میں ہوتے ہیں، بلوچستان کے فیصلے کوئٹہ میں ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی سیاست دفن ہے، اور ان کی 100 جنریشنز بھی نہ بلوچستان کو الگ کر سکتے ہیں، نہ سندھ کو، نہ پختونخوا کو، کہ یہ خواب بھی یہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم سے کوئی ایسا غلطی ہوا جس سے یہ الزام لگ سکے گا، اگر ہم سے کوئی غلطی ہوا اور وہ یہ الزام لگا سکے کہ بلوچستان کے فیصلے کوئٹہ میں نہیں اسلام آباد میں ہو رہے ہیں، یا کسی اور کے فیصلے ان صوبائی کیپٹلز میں نہیں مگر اسلام آباد میں ہو رہے ہیں، ان کی مرضی کے بغیر ہو رہے ہیں، تو اس غلطی کی وجہ سے ان قوتوں کو، ملک دشمن قوتوں کو
علیحدگی پرست قوتوں کو قوت ملے گا، جمہوری قوتوں کو، ہم جیسے وفاق پرست سیاستدانوں کو اس کا نقصان ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ڈیولوشن کو ریورس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور NFC ایوارڈ کے تحفظ کو ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جناب اسپیکر، آپ کے اس لیجسلیشن میں جو جوڈیشل کمپوننٹ تھا، آپ نے یہ تجویز دیا تھا کہ ججز کو ان کے اجازت کے بغیر ٹرانسفر کا اختیار ہو۔ اس پہ میرا جماعت نے ایک ایسا زیادہ مناسب راستہ ڈھونڈا ہے جناب اسپیکر، جہاں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ججز ٹرانسفرز کے بارے میں یہ فیصلے لیں گے۔ اس جوڈیشل کمیشن میں میرا پارٹی نے یہ تجویز دی اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں حکومت کو، انہوں نے یہ مانا کہ ان کمنگ اینڈ آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس بھی ووٹ دیں گے اور وہ جوڈیشل کمیشن اس جج صاحب کو بلا کر ان کا رائے بھی لے سکتے ہیں، اور اس صورت میں میرا جماعت ان کنڈیشنز پہ یہ ترمیم ماننے کو تیار ہے۔ ایک یہ بھی تجویز تھا جناب اسپیکر کہ جو جج صاحبان ریکمینڈ کیے جاتے ہیں کسی عہدہ کے لیے، اگر کوئی ان میں سے سپرسیڈ ہو تو وہ آٹومیٹکلی ریٹائر ہوں گے۔ میرا سیاسی جماعت کے لیے یہ ہم اس شرط کے ساتھ نہیں دے سکتے تھے، اور میں حکومت کا شکر گزار ہوں کہ کسی جج کا اب فورسڈ ریٹائرمنٹ نہیں ہوگا۔ جناب اسپیکر، جہاں تک لوکل باڈیز کی بات ہے، میں اپنے دوستوں کا اپریشیٹ کرتا ہوں کہ وہ لوکل باڈیز کو مزید طاقت دینا چاہتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ فلسفہ رہا ہے، رہے گا، اور ہم چاہیں گے کہ ہم جتنا پاورفل لوکل باڈیز کو بنا سکتے ہیں اتنا بہتر۔ جو اوریجنل ڈرافٹ مسلم لیگ نواز نے پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس لے کر آئے، اس میں یہ ترمیم موجود نہیں تھا۔ I look forward to having more discussions on this amendment as time goes on. پر میں اتنا نوٹ کرنا چاہوں گا جناب اسپیکر کہ جو اس وقت ملک میں تمام صوبے میں بلدیاتی نظام موجود ہے، آپ کسی بھی ایکسپرٹس کا پینل کو بٹھا دیں اور ان سے پوچھے کہ کون سا صوبہ میں سب سے زیادہ اختیار ہے، سب سے زیادہ مالی، سیاسی اور ایڈمنسٹریٹو اختیار ہے، وہ ایکسپرٹس آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے صوبہ سندھ میں جو بلدیاتی نظام پاس ہوا، وہ پختونخوا ہو یا کوئی اور صوبہ ہو، انہوں نے زیادہ اختیار دیا، اور ہم اپنا قانون کو آئینی کور کیوں نہیں دینا چاہیں گے؟ جنوبی پنجاب کا بات ہوا میرے سامنے آج، جنوبی پنجاب پہ ایک کنسنسس آلریڈی موجود ہے۔ اس ہاؤس نے، سینٹ نے، صوبہ اسمبلیز نے ایک کنسنسس بنایا۔ اگر اس کنسنسس پہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی بہت خوش ہوگی۔ حکومت نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے بارے میں، ان کا ڈیڈ لاک توڑنے کے بارے میں ایک تجویز۔ ناظرین، آج بلاول بھٹو کے بیان نے پوری سیاسی اور عسکری ماحول کو ہلا کر رکھ دیا ہے، جس میں انہوں نے صاف کہا ہے کہ فیصلے آئین اور عوام کے حق میں ہونے چاہیے اور کسی بھی دباؤ کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ ان کے الفاظ کو کچھ حل کی ایک واضح چیلنج سمجھ رہی ہے، اور اب ہر آنکھ اس طرف ہے کہ اس پر کس طرح رد عمل آتا ہے۔ یہ بیان نہ صرف سیاستدانوں کے درمیان بحث کو مزید گرم کرتا ہے، بلکہ عوام کے لیے بھی یہ ایک لمحہ فیصلہ ہے کہ طاقتور ادارے اور سیاستدان کس حد تک عوام کے سامنے جواب دہ ہے۔ ناظرین، دیکھنے والی بات یہ ہے کہ آئندہ کے دنوں میں اس بیان کے اثرات کیا ہوں گے، کس نے کس پر رد عمل دیا اور سیاسی منظرنامہ کس رخ پر جائے گا۔ یہ لمحہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ اب کوئی بھی ذاتی خواہش یا دباؤ فیصلوں کو نہیں روک سکتا، اور ہر فیصلہ آئین کے تابع ہونا چاہیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔